بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عجیب و غریب واقعات کے سلسلے میں ایک واقعہ جو بنو عباس کے مایہ ناز خلیفہ ابو جعفر منصور کے دور میں پیش آیا۔ ہوا یوں کہ موسیٰ بن عیسیٰ ہاشمی نامی ابو جعفر منصور کے مقربین میں سے ایک شخص جو بغداد میں رہتا تھا، اس نے ایک مرتبہ اپنی بیوی سے پیار و محبت کی باتیں کرتے کرتے، دل لگی کی باتیں کرتے کرتے یہ کہہ دیا کہ تو چاند سے زیادہ حسین ہے۔ 14ویں کا چاند سامنے روشنی بکھیر رہا تھا۔ بیوی کہنے لگی، دیکھ اتنا حسین ہے چاند، میں اس سے زیادہ حسین کیسے ہو سکتی ہوں؟ اس شخص نے کہا، اگر تو چاند سے زیادہ حسین ثابت نہ ہو سکی تو تمہیں 3 طلاق۔ یہ اس کا کہنا تھا کہ بیوی اٹھی اور پردے میں چلی گئی اور یہ کہتے ہوئے چلی گئی کہ تو نے مجھے 3 طلاق دے دی ہے، اب تیرے سامنے بیٹھنا میرے لیے جائز نہیں، سخت زیادتی کی ہے تم نے۔ یہ کہتے ہوئے پردے میں چلی گئی۔ بعد میں اس کو بھی احساس ہوا کہ 3 طلاق کا لفظ تو خطرناک ہے۔ لوگ جب بولتے ہیں اس وقت سوچتے نہیں، اور جب سوچتے ہیں تو اس وقت گزر چکا ہوتا ہے۔ بعد میں اس نے سوچا اور پوری رات بے چینی میں گزری، پورے کا پورا ماحول غمزدہ ہو گیا۔ بیوی علیحدہ روتی رہی، شوہر علیحدہ پریشان رہا۔ صبح ہوتے ہی بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوا، ابو جعفر منصور کو پورا قصہ سنایا اور عرض کی کہ آپ حل کر سکتے ہیں، پورے ملک کے جید علماء کو بلائیں اور کسی طرح میرے اس مسئلے کا حل نکالیں۔ ابو جعفر منصور نے تمام علماء کو دربار میں اکٹھا کیا اور ان کے سامنے یہ مسئلہ رکھا۔ تمام درباری بھی پریشان ہو گئے، جو موسیٰ بن عیسیٰ ہاشمی کے دوست تھے، ملنے والے تھے۔ خود بادشاہ بھی اداس ہو گیا اور علماء کو اپیل کی گئی کہ کسی طرح اس مسئلے کا حل نکالیں۔ تمام علماء نے کہا کہ اس کا کیا حل ہو سکتا ہے؟ اب آپ دیکھیے 14ویں کا چاند جس نے پورے عالم کو روشن کر رکھا ہے، یہ بھلا اس کی بیوی اس سے حسین ہو سکتی ہے؟ اور پھر اس نے کہا، اگر اس سے زیادہ حسین نہ ہوئی تو تمہیں 3 طلاق۔ 3 طلاق تو طلاق مغلظہ کی صورت ہے، اس کے بچنے کی تو کوئی اب صورت نہیں ہے۔ چنانچہ ماحول پر جب پوری طرح مایوسی چھا گئی اور تمام علماء کا جواب سن کر سب ساکت و جامد ہو گئے، دم بخود ہو گئے، تو اس دوران ایک نوجوان عالم کھڑا ہوا۔ اس نے کہا، جناب کوئی طلاق نہیں ہوئی، اور واقعی موسیٰ بن عیسیٰ ہاشمی کی اہلیہ 14ویں کے چاند سے زیادہ حسین ہے۔ سب حیران ہو گئے، علماء ناراض ہونے لگے، بڑے بڑے بزرگ ناراض ہونے لگے۔ انہوں نے کہا، تو کل کا چھوکرا ہمارے سامنے تو اس طرح کی باتیں کرتا ہے، کیا دلیل ہے تیرے پاس؟ اس نے چاند سے زیادہ حسین کہا ہے، چاند سے بھی زیادہ کچھ حسین ہوتا ہے۔ اس نوجوان نے کہا، میرا موقف سنا جائے تسلی سے۔ بادشاہ نے بھی حکم دیا کہ اس کی بات کو اچھی طرح سنا جائے۔ اس نے اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ یہاں تک پڑھ کے اس نوجوان نے کہا، اللہ نے مسلسل قسمیں کھائیں، مسلسل قسمیں کھانے کے بعد اللہ نے کہا کہ میں نے اپنے بندے کو تمام جہانوں سے زیادہ حسین بنایا ہے۔ اس چاند کی کیا جرت ہے؟ اس کی تو اللہ نے کہیں قرآن میں تعریف نہیں کی۔ اللہ نے انسان کے حسن کی تعریف کی۔ اللہ نے کہا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ جس نے خود تخلیق کیا ہر چیز کو، ہر چیز کا خالق میں رب ہوں، مجھے پتا ہے کون زیادہ حسین ہے۔ انسان سب سے زیادہ حسین ہے۔ جب اللہ نے سب سے زیادہ حسین انسان کو قرار دیا ہے تو ایسے ہزاروں چاند بھی آ جائیں، انسان سے زیادہ حسین نہیں ہو سکتے۔ اللہ نے اپنے انسان کو سب سے زیادہ حسین بنایا ہے۔ جب اس عالم نے یہ تقریر کی تو ہر طرف سے نعرے گونج اٹھے اور بیوی طلاق سے بچ گئی،
شوہر طلاق سے بچ گیا، گھر میں خوشیوں کا وہ ماحول دوبارہ لوٹ آیا، اور قرآن سے ایک عالم نے ثابت کر دیا۔ اللہ ہم سب کو علم کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔